بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا لیکچر اس بات پہ ہے کہ عذاب قبر سے کون سے لوگ محفوظ ہوں گے۔ تو ان میں سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے لوگوں میں سر فہرست انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ انہیں قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا، کیونکہ انبیاء شہداء سے افضل ہے، جبکہ شہید کی متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشہید یوقع فتنۃ القبر، یقیناً شہید کو قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ تو انبیاء کرام تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ وہ ظاہری بات ہے وہ اس فتنے سے بالکل محفوظ ہے۔ اور جو فرسٹ نمبر پہ آتے ہیں وہ ہے شہید لوگ۔ شہید لوگوں کو قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس بارے میں ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ قبروں میں شہداء کے علاوہ تمام مومنوں کو آزمایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے سر پر چمکتی تلواروں کا فتنہ ہی کافی ہے، اور یہ حدیث نسائی کی ہے۔ اس کے علاوہ شہید کی جو پروٹوکول ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ مقدام بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں شہید کے 6 اعزاز ہیں۔ نمبر 1، پہلے لمحہ میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ 2، عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ 3، قیامت کی بڑی مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ 4، اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، جس کا صرف ایک یاقوت دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ 5، خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی بہترین 72 حوریں اس کی شادی کر دی جاتی ہے، یعنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اور 6 نمبر پہ آتا ہے، اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ شہید کی اور بارڈر پہ جو لوگ تعینات ہوتے ہیں مجاہد، وہ سرحد کی جو رکھوالی کرتے ہیں۔ اس سے ریلیٹ ایک حدیث سناتا ہوں۔ کسی جنگ میں سیدنا ابو ہریرہ سرحد پر کڑے پہرا دے رہے تھے کہ اچانک ساحل کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا۔ سب لوگ بھاگ کر وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ پھر سب لوگ واپس آ گئے، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی کھڑے رہے۔ کسی نے پوچھا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا، ایک فضیلت سمیٹنے کے لیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی ہے، میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کھڑا ہونا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے مکمل قیام سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو دوسرا گروپ آتا ہے اس میں عذاب قبر سے جو محفوظ رہیں گے وہ ہے توحید پرست لوگ۔ عذاب قبر سے نجات اور دخول جنت کا سب سے بڑا ذریعہ توحید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم بالحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو نہ غم کا، اور وحشت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ وہ لوگ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، اور اس پر ہمارا اپنا ایک لیکچر موجود ہے، سورہ ملک کے فضائل، تو اس میں ڈیٹیل سے ہم نے یہ بیان کیا ہے، تو ہم تھوڑا سا ٹچ یہاں بھی دیتے ہیں۔
سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور یہ نسائی کی حدیث ہے۔ ایون اس صورت میں اس کی فضائل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی واحد صورت ہے جو اللہ سے جھگڑا کرے گی بندے کے سفارش کرنے کے لیے کہ رب تو اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے، اور اس کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کی سفارش منظور بھی کر لی جائے گی۔ اور جو لوگ پیٹ کی بیماری سے فوت ہوتے ہیں وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ پیٹ کی بیماری میں بیماری سے جو لوگ مرتے ہیں یہ بھی شہید کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس پہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: المطعون طاعون میں ہلاک ہونے والی، والمبتون پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والے، اور تیسرا ڈوب کر مرنے والے، دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جانے والے، اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی چونکہ شہید کی زمرے میں آتے ہیں تو یہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بچہ اور مجنون جو ہے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ قانون الہی ہے کہ سوال و جواب اور باس پرس صرف اسی سے ہوگی جو مکلف ہوگا، اور جس سے شریعت نے مکلف نہیں ٹھہرایا اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ نابالغ بچہ اور پاگل جس کی عقل زائل ہو چکی ہو تو اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو اپنا معمول بناتے ہیں، تو احادیث سے ایسی سائنز اینڈ سمپٹمز ملتے ہیں کہ اس پہ بھی قبر کی عذاب نہیں ہوگی۔ اور یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو قبر میں دفن کر دینے کے بعد جب اس کے سر کے طرف سے عذاب آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، اور یہ حدیث طبرانی کی ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کی رات جو لوگ فوت ہوتے ہیں وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوتے ہیں، اور اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعة او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنة القبر۔ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ حدیث حسن ہے اور ترمذی شریف کی ہے۔ ایک اور حدیث میں ان کو ٹچ دیا گیا ہے کہ بھئی کن قسم کے لوگوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں کیا جائے گا، تو اس میں ایک نمبر پہ شہید ہے، دوسرے نمبر پر اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، تھرڈ نمبر پہ مرض طاعون سے فوت ہونے والا، فورتھ نمبر پر طاعون کے زمانے میں کسی اور مرض سے مرنے والا، 5 نمبر پہ صدیق، 6 نمبر پہ بچے، اور 7 نمبر پہ جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔